روزوں کے متعلق چند اہم باتیں ہم معلوم کریں کہ روزہ اس کا معنی ہے عربی میں صوم، رکانے کو کہتے ہیں، روکے رہنا، شہوات سے روکے رہنا، کھانے پینے سے روکے رہنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت تک رکنے کا حکم دیا اس وقت تک رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ روزہ صرف کھانا پینا اور شہوات سے رکے رہنے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ روزے میں جس طرح پیٹ کا روزہ ہوتا ہے ویسے آنکھ کا، ہاتھ کا، پیر کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ غلط چیزوں کو نہ دیکھیں، غلط باتوں کو نہ سنیں، غلط کام نہ کریں، غلط جگہ پر نہ جائیں، یہ ساروں کا روزہ ہوتا ہے۔ اس کا اگر اہتمام نہ کرے، صبح سے شام تک بھوکے رہیں تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی آدمی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے لیکن جھوٹ بات سے نہیں بچتا، غلط کاموں سے نہیں بچتا، تو اللہ کو کوئی حاجت ہی نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے، صرف وہ بھوکا پن ہے اس کا۔ تو روزے کے اندر یہ بات یاد رکھ لیں کہ غلط بات نہ نکالیں، غلط باتیں نہ سنیں، غلط کام نہ کریں اور غلط باتوں، غلط چیزوں کی طرف نہ جائیں۔ یہ سب کا روزہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے سب سے پہلے دل میں نیت کرنی چاہیے۔ ابھی ہم رات میں سو گئے، اٹھنے کے بعد دل کے اندر یہ نیت ہو کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا، لیکن نیت زبان سے بھی نہیں ہوتی ہے، بلکہ دل کے اندر ہوتی ہے، تو دل سے اس کو نیت کریں۔ سحری ہم کھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سحری کرو، اس میں برکت ہے۔ اہل کتاب اور ہمارے روزوں کے درمیان یہی فرق ہے کہ یہودی لوگ روزہ رکھتے تو سحری نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سحری کرنے کا حکم دیا، تو سحری ضرور کھائیں۔ اگر کوئی تاخیر سے اٹھا، سحری نہ کھا سکا تو روزہ ہو جائے گا اس کا، لیکن سحری ضرور کھائیں۔ اس کے بعد یہ کہے کہ وقت مقررہ پر افطاری کریں، تاخیر نہیں کرنا چاہیے کہ اور تھوڑا تکلیف ہم برداشت کر لیں پھر بعد میں افطار کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے، بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ افطاری میں جلدی کریں گے۔ جیسے ہی وقت ختم ہوا افطاری ہم کو کر دینا چاہیے۔ افطاری کیسے کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تر کھجور، بھیگا کھجور یعنی کچا کھجور، یا تر کھجور نہ ہو تو خشک کھجور، سوکھا کھجور، یا نہیں تو پانی بھی نہ ہو تو صرف نیت سے بھی روزہ افطار ہو جاتا ہے، یعنی دل میں یہ نیت کر لے کہ ہم نے روزہ کھول دیا تو روزہ کھل جاتا ہے۔ افطار کے بعد افطار کرتے وقت بسم اللہ کہہ کر کے ہم کھانا شروع کریں، اور جب کچھ کھا لیے، کچھ پی لیے، پینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا ہے۔ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ روزے کے اندر جو ارکان ہیں وہ ایک تو نیت کرنا، دوسرا روزہ توڑنے والی چیزوں سے دور رہنا، اور کب تک؟ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے خاطر دور رہنا ہے۔ روزہ توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ انسان جان بوجھ کر کے کچھ کھا لے پی لے، یا اسی طرح ہونا بول کر کے خے کر دے، عمدن خے کرے، یا عورت کو حیض و نفاس کا آنا شروع ہو جائے، کوئی آدمی انجیکشن لگائے، غذائی انجیکشن، طاقت کا ٹیکہ لگائے، طاقت کا، تو یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ چند اہم ضروری مسائل تھے روزے کے۔ قرآن پاک کا اس مہینے سے بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ قرآن پاک سے ہمارا لو بہت زیادہ ہونا چاہیے، اسی میں یہ تدبر قرآن ہے، قرآن مجید کو غور و فکر کرنا، قرآن مجید کے اندر کیا باتیں ہیں معلوم کرنا، یہ اہم ہے، ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا اس لیے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ تو بہت سارے حقوق ہیں قرآن کے، ان میں سے ایک حق تدبر بھی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تالا ہر ایک دل کے اوپر پڑتا ہے،
تالا کیسا ہے نہیں معلوم ہے، لیکن اس کی چابی قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں گے تو دل کا تالا کھل جائے گا۔ قرآن کریم میں غور و فکر کرنا میرے بھائیوں ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک شروع ہوتی ہے، یہ ترتیب کے حساب سے ہے، نزول کے حساب سے نہیں ہے۔ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے تو اقرأ بسم ربک الذی خلق سورہ علق ہے۔ نزول کے اعتبار سے ترتیب کے حساب سے سورہ فاتحہ پہلے، اس کے بعد سورۃ البقرہ، آل عمران، اس طرح کی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو پہلے کیوں لایا گیا؟ آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر مضامین ہے، ٹاپکس ہے، وہ ٹاپک کا کھلے دلائل پورے قرآن میں موجود ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کے اندر ٹاپکس ہے، اس ٹاپکس کے کلم کلی باتیں، دلائل اللہ تعالیٰ نے باقیہ صورتوں کے اندر دیا، اس لیے سورہ فاتحہ کو پہلے لایا گیا۔ بندے سے اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اے میرے بندو، تمہارے اوپر اتنی نعمتیں میری ہے، اتنے عنایات ہے، اتنے کرم ہے کہ تم میرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو بندوں نے ہی پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پھر شکر تو ادا کرنا ضروری ہے، اب کیسے ادا کرے تیرا شکریہ، تیرا شکریہ کیسے ادا کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو باتیں، یہ سورہ نازل فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حقیقی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے بندوں سے سکھایا، بندوں کو سکھایا۔ بندے ساری عمر ایک نعمت جو اللہ نے ہمیں دیا، اس ایک نعمت کا بدل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہ جائیں، ایک نعمت کا حق بھی پورا نہیں ہوگا۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں اندرونی باہر کے سب دیا، تو اللہ تعالیٰ ہی نے تعریف سکھائی کہ اس طرح کرو میری تعریف پوری ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دیکھیں کہ رب کے معنی کیا ہے؟ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ رب کے معنی ہے جس آدمی کو جس وقت جتنی اور جیسی ضرورت ہو وہ عطا کر دینا ربوبیت ہے، اور عطا کرنے والا رب ہے۔ کسی بھی آدمی کو کسی بھی چیز کی کتنی کیسی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ عطا کرتا رہتا ہے، اور عطا کر کے آگے ایک چیز کو بڑھاتا رہتا ہے، واپس نہیں پلٹاتا۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹا بچہ ہے، رحم مادر میں جیسے ہی نطفہ رکا تو بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو مراحل ہیں، اب مراحل میں دیکھیں کہ بتدریج آہستہ آہستہ وہ بڑھتے جاتا ہے، بڑھتے جاتے جاتے 9 ماہ ہوئے تو مکمل ہوتا ہے، جب نکلتا ہے نکل کر کے بڑھتے جاتا ہے، جاتے جاتے بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد مر جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، پھر قبر سے اٹھے گا قیامت کے روز، واپس نہیں آتا ہے، پلٹتا نہیں ہے انسان، بلکہ یوں ہی بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ ایسا بڑھوتری کرنے والا ہی رب ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی نہیں کر سکتا سوائے رب العالمین کے، اللہ ہی وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اللہ ہمارا رب ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ ہم کو کس وقت کتنی کیسی ضرورت ہے، برابر طریقے سے وہ ہم کو عطا کرتا رہتا ہے، پوری کرتے رہتا ہے۔ تو انسان اگر رب کے ربوبیت پر ایمان لائے تو زندگی بڑے مزے سے اس کی گزرے گی۔ رب کی ربوبیت پر انسان کو ایمان ہونا چاہیے کہ ہم جس کو جلدی سمجھتے ہیں، جس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، وہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، کس وقت ضروری ہے، کیسا ضروری ہے، وہ حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ الرحمن الرحیم، یہ جو تمہارا رب ہے یہ کافی رحم والا ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین کہہ کر کے یہ بتلایا کہ بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ بات تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم گناہ کرنے لگ جاؤ، وہ حساب کے دن کا مالک بھی ہے، جب حساب لینے پہ آتا ہے تو بڑا سخت حساب بھی لیتا ہے۔ اللہ مالک یوم الدین کہہ کر کے ڈرایا گیا، الرحمن الرحیم کہہ کر کے محبت نچھاور کی گئی، محبت ڈالی گئی کہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن مالک یوم الدین کہہ کر کے بتلایا گیا کہ ڈرو تم غلط کام نہ کو کرو، اگر کرو گے تو پھر زبردست حساب و کتاب لینے والا بھی ہے، عقاب لینے والا بھی ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں سے بول دیجئے اے نبی کہ میں بہت زیادہ غفور الرحیم ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ عذاب دینے پہ اتر کے آتا ہوں تو بڑا خطرناک عذاب دینے والا بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا کسی کا عذاب نہیں، بہت خطرناک عذاب بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ
نے بات بیان فرمائی میں کہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سیدھا راستہ تو ہمیں بتا۔ تو انسان کو پل پل سیدھے راستے کی ضرورت ہے ہمیشہ، اس لیے اس کے اندر یہ ہدایت کو ذکر کیا گیا۔ آخر میں یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کے راستے پر ہم کو تو چلا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ اس کے اندر دو باتیں قابل غور ہے۔ ایک یہ کہ اللہ نے یہ کہا کہ تم اس طرح دعا مانگو کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن لوگوں کے پر تو نے انعام کیا، نبیوں کا راستہ، انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہیدوں کا راستہ۔ یعنی یہ جو راستہ ہم جو چل رہے ہیں، ہم ہی اس راستے کے ہم ہی اکیلے مسافر نہیں ہیں، اس راستے پر انبیاء چل کے گئے ہیں، اس راستے پر شہداء چل کے گئے ہیں، اس راستے پر صدیقین چل کے گئے۔ کون سا راستہ؟ جو ہم عبادت جو کر رہے ہیں، زندگی جو گزار رہے ہیں، اس طرح کی زندگی صرف ہم ہی نہیں گزار رہے ہیں، ہم ہی اگر گزارتے تو ہم کو ڈر ہوتا کہ آگے کیا ہوگا معلوم نہیں، کیسے رہتا معلوم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو چلا کے بتائے، نبیوں کے پیچھے شہداء کو، صدیقین کو چلا کے بتائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راستے کی توفیق دی۔ تو یہ راستہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، یہ راستہ پرانا اچھے لوگوں کا راستہ ہے۔ اب جو آدمی اچھا بننا چاہتا ہے دنیا میں آخرت میں، تو پھر نبیوں کے راستے کو اپنائے، قرآن کو اپنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنائے، اس پر چلے، تو یہ وہ راستہ ہے۔ تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ کہا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب علیہم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جس پر تیرا قہر اترا، تیرا غضب اترا، تیرا غصہ اترا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہودی ہیں۔ اور ضالین گمراہ لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ جو گمراہ ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ یہود اور ضال کے بارے میں ایک اہم بات ہے، وہ یہ کہ مغضوب علیہم یہودی، ان کے پاس علم تھا، انہوں نے عمل نہیں کیا، علم تھا انہوں نے عمل نہیں کیا، ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے اللہ نے ہمیں منع کیا۔ اور ضالین عیسائی لوگ، ان کے پاس علم نہیں تھا، عمل تھا، ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بھی اللہ نے ہمیں منع کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہم کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایسا نہ بنا کہ ہمارے پاس بہت علم ہو عمل نہ ہو۔ اگر ایسا ہو جائے ہم تو یہودی بن جائیں گے، یہودیوں کی خصلت والے بن جائیں گے۔ یہودیوں کی عادت ہے وہ کہ علم تو بہت تھا ان کے پاس، بڑے بڑے علماء تھے، ان میں رہبان تھے، علم ان کے پاس تھا، عمل نہیں تھا۔ بندے کے زبان سے اللہ تعالیٰ یہ دعا کرنے لگوا رہے ہیں، اللہ ہمیں ایسا نہ بنا کہ ہمارے پاس علم تو بہت ہو، اس کے مطابق عمل نہ ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم برباد ہو جائیں گے، جس طرح تو نے یہودیوں کو برباد کر دیا۔ اور ضالین، اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے والے نہ بنا جس کے پیچھے بیسک علم نہ ہو، سنا سنی یوں ہی بات، ان لوگوں کی بات سن کر کے عمل کرنے والا نہ بنا، ٹھوس طریقے سے ہمیں علم ہو، اس کے اوپر عمل ہو۔ اب دیکھیں کہ بغیر علم کے عمل کرنے سے بھی منع کیا گیا، دعا یہ کی گئی کہ بغیر علم کے عمل سے ہمیں دور رکھ۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا، علم نہیں تھا ان کے پاس، عمل دیوانے کے جیسا عمل کرتے تھے۔ یہ ضالین گمراہ ہے۔ امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بغیر علم کے عمل نہیں کرتی، پہلے علم حاصل کرتی ہے، پھر اس کے بعد عمل کرتی ہے۔ اگر کسی آدمی کو علم ہے، عمل نہیں کرتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ یہودی خصلت کو اپنا رہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی عمل ہی کر رہا ہے، علم حاصل نہیں کر رہا ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، صرف عمل کر رہا ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ ضالین کے طریقے پہ چل رہا ہے۔ یہ دونوں کے بیچ میں صراط مستقیم ہے کہ جو کچھ ہمیں معلوم ہو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہ امت محمدیہ کا طریقہ ہے۔ علم ہے، عمل نہیں ہے، تو یہودی کا طریقہ، عمل ہے، علم نہیں ہے، تو یہ ضالین کا طریقہ۔ یہ ان دونوں طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کو دعا کرنے کا حکم دیا۔ یہ مختصر طور پر سورہ فاتحہ کی تفسیر تھی۔ سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کو بندوں کے اور اپنے درمیان میں تقسیم کر لیا ہے۔ آدھا بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، جو جواب اللہ تعالیٰ اس کا دیتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی، قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پہلے اس کو تدبر کے ساتھ پڑھے، پھر اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ کل سے
پہلے پارے کی تفسیر شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے روزے صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ماہ مبارک ہمیں ملا ہے اس کی قدر کرتے ہوئے نیک اعمال کثرت سے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔